اگر 100 سالہ گناہ معاف کروانا چاہتے ہو، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو یہ سورت صبح شام پڑھو، یا پھر رمضان المبارک کی صبح تو لازمی یہ سورت پڑھو۔ یہ سورت 100 سالہ گناہ معاف کروا دیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا ایسا عمل بتا رہی ہوں، ایسا وظیفہ بتا رہی ہوں جو آپ کے 100 سالہ گناہ معاف کروا دے گا، اور آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے تھے۔ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، تمام بوجھ اتر جائے گا۔ اگر سچے دل سے یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی، کیونکہ جب رب راضی ہوتا ہے تو پھر ہر چیز مل جاتی ہے، ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، ہر روٹھا ہوا رشتہ آپ کے قریب آ جاتا ہے، ہر دکھ درد مصیبت آپ سے دور ہو جاتی ہے جب آپ کا رب آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے دن اپنے رب کو راضی کرنے کے دن ہے۔ پھر اگلے سال پتہ نہیں اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، تو ابھی سے اپنے رب کو راضی کرنے کی تیاری کر لیں۔ اگر رب راضی تو پھر سب راضی۔ اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں اپنے گناہوں کی، اپنی جو کوتاہیاں ہیں، اپنی جو خامیاں ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لیں۔ آپ کو یہ ایسا عمل بتا رہی ہوں جو یقیناً آپ کے 100 سالہ گناہ معاف کروا دے گا۔ آپ کا رب آپ کو معاف کر دے گا، وہ بے شک معاف کرنے والوں میں ہے۔ لیکن اگر آپ کو معافی مانگنی آتی ہے، اگر سچے دل سے معافی مانگیں اور یہ وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دے گا۔ اور آپ سچی توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک انسان زندہ ہے۔ جب دنیا سے چلا جاتا ہے پھر اس کے تمام جو ہیں گناہ وہ اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، وہ پھر توبہ نہیں کر سکتا، نہ اپنے رب سے معافی مانگ سکتا ہے، پھر حساب کتاب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ابھی سے اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب سے معافی مانگ لیں۔ رب بہت بڑا مہربان ہے اور بڑا رحیم ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بھی آپ سے ناراض ہوگا، آپ کسی کا دل دکھائیں گے یا آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے تو وہ اتنا جلدی راضی نہیں ہوگا، اتنا جلدی آپ کو معاف نہیں کرے گا جس طرح آپ کا رب آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ سورت پڑھ کر آپ نے تصور کرنا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا گناہگار ہوں اور میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں گناہگار بن کر۔ تن و من سے اللہ سے مانگنا ہے، اور صرف اسی سے مانگنا ہے، توجہ سے مانگنا ہے، دھیان سے مانگنا ہے، اور اپنے گناہوں پر ندامت کرنی ہے، اپنے گناہ بخشوانے ہیں۔ دنیا کی کوئی مشکل ہو اس کا بھی تصور کریں، وہ سب دور ہو جائیں گی۔ اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، وہ مان جائے گا۔ اگر آپ سچے دل سے یہ وظیفہ کریں گے، سچے دل سے معافی مانگیں گے رمضان المبارک میں، یہ عمل لازمی کر لیں، یہ عمل چھوڑنے والا نہیں ہے، پھر دیکھیں آپ کی قسمت کیسے پلٹ جاتی ہے۔ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو تو آپ کے کوئی بھی کام سیدھے نہیں ہوتے، چاہے آپ کسی نیت سے بھی کر رہے ہوں۔ تو یہ آسان سا اور چھوٹا سا عمل ہے جو کہ آپ کے 100 سالہ گناہ معاف کروا سکتا ہے اگر آپ اس کو سچے دل سے کریں گے۔ تو سچے دل سے مراد یہ ہے کہ آپ مخلص ہو کر معافی مانگیں گے۔ آپ نیت کریں کہ میں معافی مانگ رہا ہوں اور اس کے بعد ایسے گناہ پھر مجھ سے نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے رب کی پناہوں میں چلے جائیں، اپنے رب کو منا لیں۔ راضی کرنے کی راتیں اور دن ہیں۔ تو عمل چھوٹا سا ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھیں، اور اس کے بعد 40 مرتبہ یا 121 مرتبہ یا 313 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیں، اور یہ دعا مانگیں، اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ آپ نے یہ مانگنی ہے، اور یہ مانگ کر اس کے بعد آپ نے سورہ توبہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ توبہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ خود کو ایک مجرم تصور کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور اس سے گڑ گڑا کر دعا
مانگیں وہ آپ کو بے شک معاف کر دے گا۔ آپ اپنے اللہ کو منا لیں، راضی کر لیں، یہ راضی کرنے کے دن ہیں۔ آپ نے ایسا ہر صبح دہرانا ہے، رمضان المبارک کی ہر صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل پھر سے دہرانا ہے۔ آپ نے پورے رمضان المبارک میں یہ عمل دہراتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو واضح فرق محسوس ہو جائے گا کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا ہے، آپ کے بگڑے کام سنورنے لگ جائیں گے۔ آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ آپ کو سکون سے نیند آئے گی، آپ کو آرام ہوگا، آپ کے دل میں سکون ہوگا، آپ کو ایسی راحتیں ملیں گی کہ آپ کو اس سے پہلے کبھی نہیں ملی ہوں گی، کیونکہ گناہوں کا بوجھ بہت بڑا ہوتا ہے جو انسان کو کہیں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ تو خدارا اپنے گناہ بخشوا لیں، اپنے مالک سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں اور دوبارہ وہ گناہ نہ دہرائیں۔ کمنٹ میں کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ میں ٹائپ کر دیں، یا سمجھ میں نہ آئے یہ عمل تو دوبارہ سے آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔